روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکیا عن ربہ تعالی کل حسنۃ یعملها ابن آدم یضاعف له اجرها من عشرۃ الی 700 ضعف الا الصوم فإنه لی وأنا اجزی بہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قابل احترام حضرات، نمازی حضرات، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے ساتھ ہم سب نے عشرہ رحمت کی نماز فجر با جماعت ادا کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے یہ روایت کی گئی ہے بات، آپ نے اللہ رب العالمین سے یہ بات بیان فرمائی ہے، یعنی حدیث قدسی کی یہ الفاظ ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل حسنۃ یعملها ابن آدم، ابن آدم جو بھی نیک کام کرتا ہے، یضاعف له اجرها من عشرۃ الی 700، ہم اس کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے، ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لاتا ہے تو ہم اس کو اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اور جیسے جیسے بندے کا خلوص، عبادت میں انہماک اور محبت بڑھتی جاتی ہے تو ہم اس کا درجہ بڑھاتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک نیکی کا ثواب 700 نیکیوں تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ لیکن الا الصوم، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے، فإنہ لی، وہ میرے لیے خاص ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں شعبان و شہری رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب کیا تو رمضان میں کی جانے والی عبادات میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ روزہ ہے۔ نماز پنجگانہ تو ہم 12 ماہ میں پڑھتے ہیں، ہر مہینے میں ہم 12 یعنی کہ نماز 5 پڑھتے ہیں، لیکن اس مہینے کی جو خاص عبادت ہے وہ دن کو روزہ رکھنا ہے اور رات کا قیام ہے، یعنی کہ نماز تراویح ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو روزہ ہے وہ بندہ خالصتاً میرے لیے رکھتا ہے۔ کل بھی میں نے درس حدیث میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ باقی تمام عبادات میں شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آج تک کسی بھی مسلک و مذہب میں کسی نے بھی بت کے لیے، چاند کے لیے، سورج ستاروں سیاروں کے لیے جو ان کے ماننے والے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اپنے ان جھوٹے خداؤں کے لیے روزہ نہیں رکھا۔ روزہ جب بھی رکھا گیا ہے تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو بھی روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اختلف العلماء فی قولہ تعالی صوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ مع ان الاعمال كلها له۔ علماء کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی یہ حدیث مبارکہ جو حدیث قدسی ہے، اس کے مفہوم میں اختلاف کیا ہے کہ جب تمام اعمال کی جزا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو یہ کیوں کہا گیا ہے کہ میں ہی روزے کی جزا دوں گا، جبکہ نماز کی جزا بھی اللہ دیتا ہے، حج عمرہ کی جو جزا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، اور باقی تمام جتنی بھی نیکیاں انسان کرتا ہے سب نیکیوں کی جزا اللہ پاک ہی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس روزے کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ ایسا کیوں کہا گیا ہے کہ یعنی جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو میں اللہ اس کو اس کی جزا دوں گا؟ اس کی چند ایک وجوہات ہیں، علماء اکرام کی اقوال ہیں، وہ سماعت فرمائیں۔ ان میں سے پہلا قول علماء یہ فرماتے ہیں ان الصوم لا یقع فیہ الریا، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کوئی نہیں ہے، دکھلاوا کوئی نہیں ہے۔ جب تک بندہ خود اعلان کر کے نہ بتائے کہ میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے، تب تک ساتھ والے بندے کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے، ہم نماز ادا کریں، ہم کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں، جب بھی کوئی بندہ 2 رکعت سنت ادا کر رہا ہوتا ہے سارے بندے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے،
جب کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ دینے والا بھی جانتا ہے اور زکوٰۃ لینے والا بھی جانتا ہے کہ یہ بندہ مجھ کو زکوٰۃ دے رہا ہے۔ جب کوئی بندہ حج عمرہ کرتا ہے تو سارے لوگ دیتے ہیں، یہ سارے نیکی کے کام ہے، لیکن یہ وہ کام ہے جن پر لوگوں کی آنکھیں آگاہ ہوتی ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں نیکی کر رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری کوئی نہیں ہے، کما یقع فی غیر ہی، جیسا کہ باقی عبادات میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ لأن الرياء یقع فی عمل ابن آدم، کیونکہ جو ریاکاری ہے، جو دکھلاوا ہے، وہ ابن آدم کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ انما الصوم شیء فی قلب، فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ذالک لأن الاعمال لا تکون الا بالحرکات الا الصوم، فرمایا کہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ بندے کی حرکات کے ساتھ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ نماز ہم نے پڑھنی ہے، سب سے پہلے ہم نے کھڑا ہونا ہے، یہ ایک حرکت ہے ہماری، ہمارا کھڑا ہونا۔ پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کان تک لے کر جانا، یہ ایک حرکت ہے، اور ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا حرکت ہے، رکوع کرنا حرکت ہے، سجدہ کرنا حرکت ہے، تشہد بیٹھنا اور سلام پھیرنا یہ حرکات ہیں۔ زکوٰۃ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالنا ایک حرکت ہے، پیسے نکال کر دینا یہ حرکت ہے، حج عمرہ کرنے کے لیے طواف حرم کرنا یہ ایک حرکات ہماری ہیں۔ یہ تمام نیکی کے جتنے بھی اعمال ہیں یہ حرکات کے ساتھ واقع ہوتے ہیں۔ لیکن جو روزہ ہے فإنما هو بالنیۃ التي تخفی من الناس، فرمایا روزہ یہ وہ عبادت ہے جس کا تعلق اعمال یا حرکات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق بندے کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق انسان کی نیت سے ہے، اور وہ نیت التی تخفی من الناس جو لوگوں سے مخفی ہے، لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس بندے کی ان کی نیت روزے کی ہے یا نہیں ہے۔ ایک بندہ رات کو سوتا ہے، اس کی نیت ہے کہ میں نے صبح اٹھ کر روزہ رکھنا ہے، صبح اس کو سحری کے وقت یعنی کہ آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ پہلے یاد رکھیں کہ روزے کے لیے سحری کھانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ایک بندہ سحری نہیں کھاتا، اس کی نیت ہے روزہ رکھنے کی، تو اگر اس کی آنکھ نہیں کھلی ہے تو وہ روزے میں ہے، وہ روزہ دار ہے، اس کی رات کو سوتے ہوئے یہ نیت تھی کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، لہٰذا۔ لیکن جو سحری ہے اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا ہے تسحروا فإن فی السحور برکۃ، فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے ایک ایک نوالے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بے شمار برکتیں رکھی ہیں۔ روزہ رکھنا یا نہ رکھنا وہ ایک الگ عبادت ہے، لیکن سحری کے وقت بیدار ہو کر اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھانا، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو تناول کرنا، فرمایا ایک ایسی وہ خاص چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ جو روزہ ہے اس کا تعلق بندے کی نیت کے ساتھ ہے، اور وہ نیت ہے جو لوگوں سے بالکل مخفی ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنی ذات سے اس لیے منسوب کیا ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے۔ وَثَانِيُهَا، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ ان المراد بقولہ تعالی وانا اجزی بہ انہ انفرد بعلم مقدار ثوابہ وتضعیف اجرہ، فرمایا یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے ثواب کی مقدار اور جس کے اجر کے بڑھوتری کو ایک خدا جانتا ہے، اس خدا کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے، یہاں تک کہ انسان کے کاندھوں پر بیٹھنے والے فرشتے وہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزہ دار کو کتنا ثواب عطا فرمایا ہے۔ یعنی کہ یہ اتنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص عبادت ہے روزہ کہ اس کے بدلے میں، روزے کے بدلے میں جو بندے کو اس کے ثواب دیا جاتا ہے مقدار بڑھا کر، نماز کا ایک اجر ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، نیکیوں کا ایک اجر بیان کر دیا گیا کہ اگر تم نماز اکیلے پڑھتے ہو ایک نماز کا ثواب ایک نماز دیا جائے گا، اگر تم نماز جماعت سے ادا کرتے ہو تو اس کا ثواب تم کو 27 گنا بڑھا کر دیا جائے گا، مسواک کر کے سر پر امامہ باندھ کر تم نماز پڑھتے ہو تو ایک نیکی کا اجر، ایک نماز کا اجر 70 نمازوں کے برابر تک پہنچ جاتا ہے۔ جا کر مسجد اقصی میں فلسطین میں نماز ادا کرتے ہو تو ایک نماز 25,000 نمازوں کے برابر بن جاتی ہے۔ مسجد نبی میں مدینہ شریف جا کر نماز ادا کرتے ہو تو ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر بن جاتی ہے، اور وہی ایک نماز جا کر اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں ادا کرتے ہو تو وہ ایک نماز 1,00,000 کے برابر بن جاتی ہے۔ تو اس کے ثواب کی ایک مقدار کو بیان کیا گیا ہے، اور بندے کو معلوم ہوتا ہے، جو بندہ جا کر اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو معلوم ہے کہ میری یہ 2 رکعتیں اللہ کی نگاہ میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہیں، اور میرے نام اعمال میں اتنی نیکیاں اللہ پاک لکھے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، فرمایا کہ اس کے بدلے میں جو انسان کو اللہ پاک نیکی عطا فرماتا ہے اس کی مقدار کو اور اجر کے اضافے کو سوائے خدا کے اور کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ فَقَدْ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا بَعْضُ النَّاسِ، اس روزے کے علاوہ جو باقی عبادات ہیں ان کو ملنے والا ثواب
اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے جانتے ہیں کہ نیکی کا کتنا ثواب ہے، لیکن روزے کی جو نیکی کا ثواب ہے اس ثواب کو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے مقرر فرشتے بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے دار کو کتنا ثواب عطا فرمایا ہے۔ وثالثا، تیسری وجہ کیا ہے؟ معنی قولہ تعالیٰ صوم لی وانا اجزی بہ، اے انہ احب العبادت الی اللہ تعالیٰ، فرمایا یہ جو عبادت ہے روزے والی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب عبادتوں سے محبوب ترین عبادت ہے۔ یہ جو روزہ رکھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ اللہ کھاتا نہیں ہے، اللہ پیتا نہیں ہے، اللہ شہوات سے پاک ہے۔ اللہ کہتا ہے جو بندہ میری رضا کے لیے کھانا چھوڑ دے، میری رضا کے لیے پینا چھوڑ دے، میری رضا کے لیے کچھ تھوڑا سا ٹائم شہوات نفسانی کو چھوڑ دے تو وہ بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، میرے نزدیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ اللہ کے اخلاق کیا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کھاتا نہیں ہے، اللہ پیتا نہیں ہے، اللہ شادی نہیں کرتا، اللہ خواہشات نفسانی سے پاک ہے۔ اے بندے یہ کام تم ساری زندگی تو نہیں کر سکتے، لیکن سال کا ایک مہینہ اور ایک مہینے کا ایک خاص وقت طلوع صبح سے لے کر غروب آفتاب تک یہ دن کا جو وقت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کھانے سے منہ پھیر لے، پانی سے منہ پھیر لے، خواہشات نفسانی سے منہ پھیر لے۔ جب تو اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کی کوشش کرے گا تو ایک وقت آئے گا تم پر خدا تعالیٰ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے بہتر کائنات میں اور کوئی رنگ نہیں ہے۔ جس پر خدا کا رنگ چڑھ جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نور چڑھ جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دونوں جانوں کی عزت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو روزہ ہے روزے کے ساتھ بندے کو یہ رنگ نصیب ہوتا ہے، اور یہ روزہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت ہے۔ والرابعہ، چوتھی وجہ کیا ہے؟ اضافت الیہ یا اضافت و تشریف و تضعیف، فرمایا اللہ نے روزے کو اپنی ذات سے منسوب کر کے روزے کی عزت اور شان میں اضافہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ نماز بے شک بڑی اچھی عبادت ہے، روزے اجر زکوٰۃ دینا، حج عمرہ کرنا اچھی عبادات ہیں، لیکن جو روزہ ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، لہذا اللہ نے اس کو اپنی ذات سے منسوب کر کے اس کی عزت اور شان میں اضافہ فرمایا ہے۔ کما یقال بیت اللہ، جیسا کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی غار مسجد حرام کو بیت اللہ کہتے ہیں، ساری ہی مسجد اللہ کا غار ہیں، لیکن باقی ان مساجد کو مساجد کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کائنات میں ایک ہی ہے جس کو خانہ کعبہ، جس یعنی کہ ہاتھ میں خانہ کعبہ موجود ہے، تو اس کی مسجد حرام کی عزت اور حرمت کو بڑھانے کے لیے اس کو بیت اللہ کہہ دیا گیا، اور جب بیت اللہ کہہ دیا تو کائنات میں اس مقام سے بڑھ کر اچھا مقام اور کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی روزہ ہے، اللہ نے روزے کو اپنی ذات سے منسوب کر کے تمام عبادات میں اس کو منفرد مقام عطا فرما دیا۔ وخامسھا، پانچویں وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان الاستغناء عن الطعام وغیرہ من الشہوات من صفات رب، فرمایا کھانے پینے سے اور شہوات سے مستغنی ہونا، بری ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ کھاتا نہیں ہے، اللہ پیتا نہیں ہے، اللہ شہوات سے پاک ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ فلما تقرب الصائم الی اللہ تعالی بما یوافق صفاتہ اضاف الیہ، جب روزہ دار بندہ اللہ کی ان صفات کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کو اپنے قریب کرتا ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بندے کا نزدیک ہونا یا بندے کا اللہ کے نزدیک ہونا اس کا سبب روزہ ٹھہرایا گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنی ذات سے منسوب کیا۔ اس کے بعد اگلی وجہ لکھتے ہیں ان المعنی کذالک لیکن بالنسبت الی الملائکہ، ایک تو وجہ وہی ہے کہ یہ اللہ کی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھاتا پیتا نہیں ہے، یہی صفات اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے اندر پائی جاتی ہیں، لأن ذالک صفاتہم، یہی صفات فرشتوں کی ہے۔ جو بندہ کھانے پینے سے اور خواہشات نفسانی سے منہ موڑتا ہے ایک وقت مقرر میں تو وہ بندہ اللہ کی بھی سنت ادا کرتا ہے، اللہ کے فرشتوں کی سنت بھی ادا کرتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ آخری وجہ ہے وسابع، آخری وجہ یہ ہے ان جمیع العبادات یوفا منہا مظالم العباد الا الصیام، فرمایا سرکار دو عالم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ غریب بندہ کسی کہا جاتا ہے؟ مال مفلس، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ غریب کون ہے تو ہم تو وہی کہیں گے کہ جس کی جیب پیسوں سے خالی ہے،
جس کے ہاتھ کچھ نہیں ہے وہ غریب ہے۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا غریب کون ہے؟ صحابہ نے اپنے اپنے حساب سے جواب دیا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، درم و دنانیر نہیں ہے وہ غریب ہے، جس کا مخلص دوست نہیں ہے وہ غریب ہے، وہ یعنی کہ بے سہارا بندہ ہے۔ صحابہ نے اپنے اپنے حساب سے جواب دیا۔ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے جو جواب دیے ہیں وہ بھی جواب ٹھیک ہے، جس کے پاس دنیا کا پیسہ نہیں غریب ہے، جس کے پاس اچھا دوست نہیں وہ غریب ہے۔ لیکن اگر مجھ محمد سے پوچھو کہ غریب کون ہے تو میں تم کو بتاتا ہوں غریب وہ ہے، وہ بندہ جو اس حال میں مرے کہ اس کے پاس نیکیوں کا ایک انبار ہو، اس نے دنیا میں نمازیں بھی پڑھی ہوں، حج بھی کیا ہو، عمرے بھی کیے ہوں، زکوٰۃ روزے بھی اس نے یعنی سارے اعمال اس نے کیے ہوں، لیکن جب قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا، اس بندے نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا اس نے حق غصب کیا ہوگا۔ جب یہ بندہ قیامت والے دن نیکیوں کے ساتھ اور ان گناہوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو جن جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہیں اللہ ان کو آگاہ کرے گا کہ دنیا میں فلاں دن فلاں بندے نے تیرا یہ حق مارا تھا، تجھ کو یاد ہے یا نہیں، لیکن میں جانتا ہوں۔ فلاں بندے نے تیرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، تو جانتا ہے یا نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ وہ بندہ وہاں پر کھڑا ہے، جاؤ جا کر اس سے اس حق کا تقاضا کرو۔ وہ بندہ کہے گا کہ تو نے دنیا میں میرا یہ حق مارا تھا، مجھے وہ حق دو۔ وہ بندہ کہے گا یہ معاملہ تو دنیا کا ہے، اب میں کیسے دوں گا؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج بھی اس کا حق لوٹایا جا سکتا ہے۔ وہ بندہ خوش ہوگا کہ چلو حق اس کا میں دے دوں گا، جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے فرشتو، اس بندے نے جتنا اس پر زیادتی کی ہے نا، اس نیک بندے کے اعمال میں سے اتنی نیکیاں لو اور اتنی نیکیاں اس بندے کو دے دو جس کا اس نے زیادتی کی تھی، اور یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حقدار آتے جائیں گے اور اس نیک بندے کے نیکیوں کے اعمال سے نیکیاں کم ہوتی جائیں گی، حتیٰ کہ ایک معاملہ یہ ہو جائے گا کہ اس نیک بندے کے نامہ اعمال میں ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوگا، لیکن حقدار بھی باقی ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب ایسا کرو اس کے پاس دینے کے لیے نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، گناہ تو ہے نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، وہ جو حقدار ہیں ان کے جو گناہ ہیں وہ گناہ بھی اس بندے کے کھاتے میں ڈال دو اور ان بندوں کو معاف کر دو۔ فرمایا اس بندے سے بڑھ کر غریب اور کوئی نہیں ہے جو بندہ نیکیاں لے کر تو دنیا سے جائے، لیکن کل قیامت والے دن وہ دنیا میں کی جانے والی گناہوں اور کی جانے والی بدکاریوں اور غلطیوں کو وہ یعنی کہ بدلے میں اپنی ساری نیکیاں دے دے۔ فرمایا ہر عبادت کل قیامت والا دن یعنی کہ مظلوم کو دی جائے گی، ظالم سے لے کر مظلوم کو دی جائے گی، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، فرمایا الا بصوم، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں۔ فرمایا اس بندے کی نمازیں بھی دی جا سکتی ہیں، اس کے صدقات بھی دیے جا سکتے ہیں، اس کا حج عمرہ وہ بھی دوسرے کو دیے جا سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ اللہ نے اتنا محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس نے دنیا میں کسی پر زیادتی کی بھی ہو پھر بھی قیامت والے دن اس کے نام اعمال سے روزے کو نکالا نہیں جائے گا، روزہ اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ فرمایا یہ سب سے بڑی وجہ ہے، اور یہ تمام روزے کی جتنی یعنی کہ آپ نے یعنی کہ یہ وجوہات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو عزت عطا فرمائی ہے اور روزہ دار کو عزت عطا فرمائی ہے، اس سب کے خلاصے کو لکھنے کے بعد علماء فرماتے ہیں واتفق العلماء ان المراد بالصوم فی قولہ تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں، اس قول میں روزے سے مراد کون سا روزہ ہے؟ فرمایا وہ روزہ ہے صیام من سلم صیامہ من المعاصی قولا و فعلا، وہ بندہ وہ روزہ دار جو روزہ رکھ کر قولاً بھی اور فعلاً بھی گناہوں سے باز رہتا ہے، وہ بندہ اس عزت کا حقدار ہے، اور وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ بندہ روزہ رکھے پھر زبان پر بھی کنٹرول کرے، ہاتھ پر بھی کنٹرول کرے، شرمگاہ پر بھی کنٹرول کرے، آنکھ پر بھی کنٹرول کرے، کوئی بھی انسان کا عضو گناہ نہ کرے، نہ غیبت، نہ جھوٹ، نہ چگلی، نہ غلا، نہ چوری، نہ کسی کا حق طلب کرنا، نہ بد نظری کرنا، نہ گناہ کی طرف چل کر جانا۔ فرمایا جب بندہ روزے کی حالت میں اپنے تمام اعضاء کو اپنی قید میں رکھتا ہے اور اس حال میں وہ افطار کرتا ہے تو وہ روزہ دار جب کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا،
اللہ اس کو دے کر ہنسے گا اور یہ بندہ اللہ کو دے کر ہنسے گا۔ فرمایا وہ بندہ اللہ سے کلام کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بلا رسول بلا ترجمان کلام فرمائے گا، اور وہ روزہ انسان کی نجات کا یا وہ سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے، زندگی میں یہ بہار آفرین اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع عطا فرمائے ہیں۔ یہ ہم کو روزے کی قدر نہیں ہے، رمضان کی ہم کو قدر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں انسانوں اور جنوں کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، جب رمضان کا مہینہ جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، آسمان کی مخلوقات بھی روتی ہیں، زمین کی مخلوقات بھی روتی ہے۔ جابر رحمۃ اللہ کی حدیث مبارکہ ہے اور امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں اذا کان آخر لیلۃ من رمضان بقت السماوات والارض والملائکہ، فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے نا، ہم تو شکر کرتے ہیں عید کی رات آئی ہے، چاند رات آئی ہے، شیطان کھلا تو ساتھ ہم بھی کھل گئے، اور ساری رات ہم نے آوارہ گردی میں گزاری، کوئی حماموں پہ جا رہا ہے، سارا مہینہ تو اس نے داڑھی بڑھوائی نہیں تھی، آج جو ہی چاند عید کا نظر آتا تو جا کر شیو کرانا شروع کر دیا ہے، ہم نے اپنے بال سیٹ کروانے ہیں، جبکہ وہ رات وہ ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات ہے۔ ایک مزدور 30 دن مزدوری کرے اور جب مالک اس مزدور کو مزدوری دینا چاہے کہ یہ اپنے 30 دنوں کی مزدوری لے لے، مزدور کہے کہ مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، میں نے مزدوری نہیں لینی، تو اس سے بڑھ کر کوئی بھی احمق اور بے وقوف مزدور نہیں ہوگا۔ سارا مہینہ بندہ عبادات کرتا ہے اور وہ رات انعام لینے والی اور مزدوری لینے والی رات ہے، لیکن ہم لوگ وہ رات معاذ اللہ میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب وہ رات آتی ہے، جب رمضان ختم ہوتا ہے، آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، فرشتے بھی روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ مصیبت امت محمد، امت محمد پر ایک مصیبت آ گئی ہے، اس مصیبت کی وجہ سے آسمان بھی دکھی ہے، زمین بھی دکھی ہے، اللہ کے فرشتے بھی دکھی ہیں۔ قیل یا رسول اللہ ایو مصیبت ہے یا، صحابہ حیران ہوئے کہ امت محمد پر کون سی ایسی مصیبت آ گئی رمضان جانے سے کہ زمین و آسمان اور فرشتے رو رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون سی ایسی مصیبت ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم ذہاب رمضان، فرمایا رمضان کا چلے جانا یہ امت محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ حضور فرمایا کاش میری امت جان لیتی کہ رمضان کیا ہے، اگر میری امت کو رمضان کی قدر قیمت کا احساس ہوتا تو یہ دعائیں مانگتے کہ یا اللہ 12 مہینے رمضان ہی رہے، 12 مہینے پورا سال رمضان رہے، لیکن ہم رمضان آتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا بنے گا، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہم سے، پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں زمین و آسمان اس لیے روتے ہیں کہ مسلمانوں سے رمضان جا رہا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الدَّعْوَاتِ فِيهِ مُسْتَجَابَةٌ، رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندے مومن جو بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ وَالصَّدَقَاتِ مَقْبُولَةٌ، بندہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقات و خیرات کرتا ہے اللہ وہ بھی رد نہیں کرتا، وہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ وَالْحَسَنَاتِ مُضَاعِفَةٌ، اس میں نیکی کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تم نفل پڑھو تو فرض کا ثواب پا لو، تم فرض ایک پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب پا لو، اس مہینے میں تم عمرہ کرو تو حج کا ثواب پا لو، اتنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ وَالْعَذَابَ مَدْفُوعٌ، اس مہینے میں عذاب اٹھا دیا جاتا ہے۔ فَأَيُّ مُصِیبَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذِهَابِ رمضان، حضور فرماتے ہیں اب تم ہی بتاؤ کہ جب اس مہینے میں رمضان کے مہینے میں دعائیں قبول ہوں، صدقات قبول ہوں، نیکی کا اجر بڑھا دیا جائے اور تم سے بلائیں اور مصیبتیں دور کر دی جائیں، اب تم ہی بتاؤ کہ اس مہینے سے کے جانے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت امت محمد کے لیے ہوگی۔ جب اس مہینے میں نیکیوں کی بہاریں ہی بہاریں ہیں، اللہ کا قرب ہی قرب ہے، جب یہ مہینہ جاتا ہے تو اس مہینے کی جانے سے جو امت محمد مصیبت آتی ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت نہیں ہے۔ فَإِذَا بَقَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لِأَجْلِنَا، جب ہمارے لیے زمین و آسمان روتے ہیں، نَحْنُ أَحَقُّ بِالْبُكَاءِ، تو ہم مسلمان زیادہ حق رکھتے ہیں کہ رمضان کے جانے سے آنسو نکالیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ جب چاند رات آئے اور رمضان کا مہینہ جائے تو ہم روئیں کہ یا اللہ وہ رحمت والا مہینہ چلا گیا، بخشش والا مہینہ چلا گیا، مغفرت والا مہینہ چلا گیا۔ زمین و آسمان تو رو رہے ہیں، فرشتے رو رہے ہیں، لیکن ہم لوگ ہنس رہے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہیں، کپڑے سی کروانے ہیں، جوتے پالش کرانے ہیں، کل عید ہے ہم نے فلان جانا ہے فلان جانا ہے، اور ہم اپنے کال کی پلاننگ کر رہے ہیں، ہم کو خوشی ہے لیکن اللہ کی مخلوق رو رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب زمین و آسمان اور فرشتے ہمارے وجہ سے رمضان کے جانے سے روتے ہیں، نَحْنُ أَحَقُّ بِالْبُكَاءِ، تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی روئیں، وَالتَّأَسُّفِ، اور افسوس کریں، بِمَا يَنْقَطِعُ عَنَّا هَذِهِ الْفَضَائِلُ وَالْكَرَامَاتِ، کیونکہ اللہ کی بہت سی فضیلتیں اور کرامات ہم سے منقطع ہو گئی ہیں، کٹ گئی ہیں، چلی گئی ہیں۔ اس مہینے میں جو بہاریں ہیں وہ بہاریں جب جائیں گی تب یعنی کہ اہل نظر کی آنکھیں کھلے گی اور پھر ان کو اس بات کا احساس ہوگا۔
آج یہ عشرِ رحمت ہے، آج اللہ کی رحمت کی برسات ہے، اس مہینے کا ادب کرو، اس مہینے کا احترام کرو، روزے رکھو، اس مہینے کی عبادات کرو۔ اس مہینے میں جو روزہ فرض ہے، نماز 5 فرض ہے ہی ہے، رمضان شریف میں نماز صلاۃ المکتوبہ یعنی کہ 5 نمازیں، اور روزے کے بعد سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، سب سے بڑی، نوافل سے بڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت ہے، کیونکہ امت محمد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اس مہینے میں عطا فرمایا تھا، لہذا قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، ختم کریں، 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ، ان کے لیے دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کی جانے والی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اس مہینے میں کی جانے والی خیرات کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو اس مہینے کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ناقص عبادات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اللہ وہ قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔